السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب رہے جمعیت مسلم ہی قائم، یا رب رہے جمعیت مسلم ہی قائم، رخ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، خدا ایک۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے وہ سیرت کے عنوان سے بات کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اور اپنے اوپر جتنا فخر کریں اتنا کم ہے کہ ہم اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ وقت کے نبیوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تو ہمیں وقت کا نبی بنا، اس امت میں پیدا کر دے۔ دوستو، آج یہ امت پریشان ہے، مصائب میں ہے، تکلیف میں ہے۔ یہ وہی امت ہے کہ اس امت کے لیے ہمارا اور آپ کا لاڈلا نبی رویا ہے، راتوں رات رویا ہے، ایسی لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں کہ پیر پہ ورم آ گیا، پیر سوج گئے اس امت کے لیے کہ جا کرنے کا وقت ہے اور ہوٹل پہ امتی امتی، کہ اس نبی کی امتی ہیں ہم لوگ، کہ اللہ کے نبی نے اس امت کو خون سے سینچا ہے کہ جب خانہ کعبہ عرب کی سرزمین پر کھڑے ہونے کے بعد یہ آواز دی جاتی ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کہ کعبے کے اندر 360 بت اور ان بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پورا عرب اور عجم دشمن ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، پیروں کی چپل خون سے تر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک پیڑ کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ دوستو، وہ قربانیاں دی ہیں اللہ کے نبی نے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی یہ زمین جس نے ساری ہلا دی۔ دوستو، اس امت کو اللہ کے نبی نے خون سے سینچا ہے۔ میں ان کی کون سی بات کو بیان کروں، میری زبان اس لائق نہیں ہے۔ اگر اخلاق پہ بات کرتے ہیں تو کیا اخلاق کی مثال پیش کی ہے کہ رہتی دنیا اس کی ایک ادنا سی مثال پیش نہیں کر سکتی؟ کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق ہے کہ اللہ کے نبی راستے میں جا رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت روز کچرا پھینکتی ہے، اس کا روز کا کام ہے کچرا پھینکتی ہے، ایک دن کچرا نہیں پھینکا۔ اللہ کے نبی کو فکر ہو گئی، لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ بوڑھی عورت جو روز کچرا پھینکتی تھی کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کے گھر پہنچ گئے، پوچھا کون؟ کہ میں محمد، میں آپ کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں کہ آج آپ نے کچرا نہیں پھینکا۔ ایسے اخلاق پیش کیے تھے اللہ کے نبی کے، ایسے اخلاق۔ آج یہ امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کو جوڑا تھا، اس میں جوڑ پیدا کیا تھا۔ میں ایک آپ کو قصہ بتاتا ہوں کہ آج یہ امت کس طرح سے بٹی ہوئی ہے کہ ایک باغبان کے باغ میں 3 شاطر چور گھس گئے۔ اب اس نے سوچا کہ میں ان کو کیسے نکالوں؟ اس نے کہا کہ میں اکیلا اور یہ 3 مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس نے سوچا، وہ گیا ان تینوں کے پاس اور جانے کے بعد اس نے 2 کی تعریف کی اور ایک کو برا ثابت کیا۔
ان دونوں نے مل کے اس کو نکال دیا. جب وہ ایک نکل گیا اس کے بعد اس نے ان دونوں میں سے پھر ایک کی تعریف کی, اس ایک نے ایک کو نکال دیا, اور پھر آخر میں اس باغبان نے اس اکیلے کو نکال دیا. آج امت کا یہی حال ہے. امت آج اس طرح سے دوستوں بٹی ہوئی ہے. یقین مانو اس امت کو آج ایک ہونا ہوگا. آج سیرت کے عنوان سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک ہونا ہے. ہمیں یاد کرنا ہوگی اللہ کے نبی کی قربانیاں, اللہ کے نبی کے فاقے, ان کی قربانیاں ہمیں یاد کرنا ہوگی. وہ امت کو جوڑنے کا سبق دے کر گئے تھے, امت کو توڑنے کا سبق نہیں دیا. دوستو آج ضرورت ہے اتفاق اتحاد کی. آج ہمیں فرقہ پرستی سے باہر آنا ہوگا. آج ہمیں آپس میں اتفاق پیدا کرنا ہوگا کہ متحد ہو گئے تو کہلاؤ گے مومن غازی, اور منتشر ہو گئے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. دوستو ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. آج سیرت عنوان سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں آپ کو ایک پلان پہ آنا ہے. یہی آج وقت کا تقاضا ہے, وقت کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں آج مسلمانوں کو, ایمان والوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں لگی ہوئی ہیں. کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ وقت آئے گا کہ ساری دنیا کی طاقتیں تم لوگ کو مٹانے کے لیے اس طرح سے آ جائیں گی کہ جس طرح سے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے آگے آتے ہیں. دوستو ہمیں اور آپ کو اتفاق پیدا کرنا ہوگا. تو آج سیرت کے عنوان سے ہم یہی امید کریں گے انشاءاللہ کہ آج ہمیں اور آپ کو آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.